بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا موسم بالکل قریب آ چکا ہے، اور اہل ایمان کے وہ لوگ کہ جو حج کی قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ حج کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر چکے ہیں، اور اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور اس کے لیے قافلوں کی صورت میں، انفرادی صورت میں دنیا کے ہر کونے سے جو ہے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور اس کے محبت میں رواں دواں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال تمام مسلمان جو کہ عازمین حج ہیں، حج کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو صحیح طریقے سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو حج مبرور بنائے، قبول ہونے والا حج اس کو بنائے، اور ان کی برکت سے جو ہے دنیا کے تمام مسائل اور وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں جن کا اس وقت امت مسلمہ جو ہے جن سے دوچار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں اور مشکلات سے اس امت مسلمہ کو بآسانی نکال دے۔ سامعین محترم، بنیادی طور پر سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حج ہے کیا، اس کی اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا حیثیت ہے۔ تو اس سلسلے میں تمہیداً جو ہے وہ ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، جس سے مکمل طور پر بات کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک شان تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اس کی شان جو ہے وہ جبروتی اور احکم الحاکمین ہونے کے اعتبار سے ہے کہ وہ ذات شہنشاہ کل ہے، اور ہم اس کے سامنے بالکل بندے، مملوک اور محکوم ہیں، بالکل عاجز اور محتاج اس کے بندے ہیں۔ اور دوسری شان سامعین محترم وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں اور صفات سے مکمل طور پر متصف ہے، اور ان صفات کی وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور اس کے ساتھ عشق کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پہلی شان، جو حاکمانہ اور جو شہنشانہ جو اس کی شان ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ حاضر ہوں، ادب و نیاز کی تصویر بن کے حاضر ہوں۔ تو اسلام کا جو یہ آخری رکن ہے، حج کا جو رکن ہے، یہ رکن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دوسری شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوبیت اور عشق کا جو ہے وہ ایک تصور ہمیں دیتی ہے، اس کا ایک یہ بڑا مرقع اور مظہر ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص اس کی محبت میں اور خاص اس کے ساتھ لگاؤ اور عشق کی خاطر جو ہے وہ اس کے حضور حاضر ہوں، اور پھر ایسے ایسے اعمال وہاں پہ جا کے کریں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سلے کپڑوں کے بجائے ایک کفن نما لباس پہن لینا، اسی طرح سر کو ننگا رکھنا، بالوں کو نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، بالوں میں کنگھا نہ کرنا، اسی طرح خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، اور کئی دنوں تک جو ہے وہ نہا کر اپنے آپ کو، جسم کو جو ہے اس کی صفائی نہ کرنا، میل کچیل کے ساتھ جو ہے وہ کئی دنوں تک رہنا، اور پھر یہ ہے کہ چیخ چیخ کر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک یہ پکارنا، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کو خانہ کعبہ کا لقب دیا گیا، اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ایک کونے کے اندر کالے سیاہ رنگ کے پتھر کو جا کر اس کو جو ہے وہ ہر چکر میں اس کا بوسہ لینا، تو اس کو چومنا، اور اس کی در و دیوار سے لپٹ کر جو ہے آہوزاری کرنا، اس کے بعد پھر صفا مروہ کی طرف جو ہے وہ چکر لگانا، پھر شہر مکہ سے بھی نکل جانا،
اور یہ ہے کہ منا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر یہ ہے کہ جمرات پہ بار بار جا کر کنکریاں مارنا، تو یہ سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حج کی اس عبادت کے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس عاشقی کی اور اس محبوبیت کی جو رسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے اول بانی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا، ان کی ادائیں کچھ اتنی ہی پسند آئیں کہ اپنے دربار کی اس خاص حاضری حج اور عمرہ کے جو ارکان اور مناسک ہیں، ان مناسک اور ان ارکان کو اپنی محبت کا تقاضا فرمایا، اور انہی سب کے مجموعے کا نام جو ہے وہ گویا حج فرما دیا۔ اور اسلام، دین اسلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین متین اور اس دین جمیل کی جو ہے وہ آخری رکن اس کو فرمایا کہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو استطاعت رکھتے ہیں حج کے لیے جانے کے لیے، ان کے پاس جو تمام تر وسائل ہیں اگر وہ موجود ہوں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو پھر ان کے ذمہ فرض قرار دے دیا۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم اگر صحت و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، ایسی بیماری کہ جو ہمیں نماز سے عاجز کر دے، تو اس صورت میں نماز ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ شخص کے جو استطاعت رکھتا ہے اور اور حج کے لیے جانے کی مکمل طور پر اس کے پاس گنجائش موجود ہے، استطاعت موجود ہے، تو اس شخص کے لیے حج جیسی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حج جیسی اہم عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر جب فرض فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، ان فرائض کا درجہ رکھنے والے احکامات کا جو شخص ان سے اس کے اندر کمی کرے گا اور ان کی طرف نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا نہیں کرے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کا جب حکم فرمایا تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو، یعنی نماز قائم کرو، اور اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو گویا تمہاری مثال اور تمہاری حیثیت جو ہے وہ مشرکوں جیسی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرے گا اور اس جیسی اہم عبادت کو وہ پورا نہیں کرے گا، تو ایک حدیث مبارک کے اندر بڑی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ جیسے پیچھے میں نے آیت کے اندر جو ہے وہ اس مفہوم کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط قرار دے دیا کہ جس شخص کے پاس استطاعت موجود ہو وہ کیا کرے گا، بیت اللہ کا حج کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، جیسے اس حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر بے نیاز ہے کہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، گویا اس نے عمل ایسا کیا کہ وہ استطاعت بھی رکھتا تھا اور باوجود یہ کہ حج کے لیے تمام تر وسائل بھی اس کے پاس تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے ایسا ہی نہیں مانا، بالکل ایسا اس نے کیا جیسا کہ مشرکین کرتے ہیں، جیسا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ باوجود قدرت ہونے کے، استطاعت ہونے کے، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا عمل اہل ایمان اگر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اس سے جو ہے وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ملنے والے جو اجر و ثواب ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسری جانب اس کی جو جانب مخالف ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم یہ اتنا کوئی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کو پھر بھی پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جس کے پاس استطاعت موجود ہے جلد از جلد اس کو جو ہے اس فریضے کی ادائیگی کو ہمارے لیے ممکن بنائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں کوئی موقع ایسا جو ہے وہ ضرور آئے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا جائے اور دیار عشق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کا موقع ملے، اور اس جیسی اہم عبادت کو زندگی میں پورا کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔